السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے چمن عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ذاکر عمری حمدانہ۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ہم آپ کے لیے لے کے آتے ہیں ہر روز ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو۔ تو حاضر ہیں آج بھی ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ، تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ صاحب نہیں، ابھی میں اسی سوال پہ رکا ہوں، اس کو پورا ڈیفائن کریں۔ اگر آپ ڈارون تھیوری نہیں مان رہے، اگر آپ تھیوری آف ایوولوشن نہیں مان رہے، تو میں کیسے مانوں؟ اس ٹائم کوئی اور مخلوق تھی اور اب وہ مخلوق غائب ہو گئی ہے، نہ ان کی بونز مل رہی ہیں، نہ ہڈیاں مل رہی ہیں، تو قبر کہاں ہے ان کی؟ مجھے صرف یہ اس مخلوق کی قبر بتا دیں۔ اور ہاں جی پلیز۔ theory of evolution is absurd, it's impossible کہ ایک اسپیشی دوسری اسپیشی سے بنتا ہے۔ بندر انسان میں تبدیل ہو جاتا ہے، یا خچر جو ہے وہ شیر میں تبدیل ہو جاتا ہے، یا عقاب جا کے خرگوش میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ this is absurd, this cannot happen, okay? So but that's another debate for another time. It's just a theory. آپ مجھ سے ڈیمانڈ نہیں کر سکتے کہ آپ اس تھیوری کیوں نہیں مانتے۔ آپ نام بھی اس کا کیا ہے؟ تھیوری، نظریہ، یعنی یہ ڈیفینیٹو نہیں ہے۔ ہم نہیں صرف کہتا ہے یہ ڈیفینیٹو نہیں ہے، ڈارون خود کہتا تھا یہ ڈیفینیٹو نہیں ہے، آج بھی کوئی نہیں کہتا یہ ڈیفینیٹو ہے۔ لیکن تھیوری آف ایوولوشن جو ہے، ہم اگر اس کو تھیوری بھی مان لیں تو صرف تھیوری ہے، ایک نظریہ، ٹھیک ہے نا۔ لیکن ہم اس کو تھیوری کے طور پہ بھی نہیں مانتے، ہم کہتے ہیں یہ بالکل غلط ہے۔ ایک مثلا جو چیونٹی جو ہے تبدیل ہو جاتی ہے عقاب میں، یہ کبھی نہیں ہوگا، یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا، دس امپاسبل۔ جینیالوجی کے دنیا میں آدم بتائیں، بولیں۔ سوری یہ بھی جیسے اگر آپ میری تھیوری کو کہہ رہے ہیں اٹ از اے تھیوری، تو میرے لیے بھی وہ ایک سوچ میری ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ آدم اور ہوا صرف 2 جی بنائے اور اس کے بعد وہ بچے پیدا کر رہے ہیں اور نہ ان کی قبریں مل رہی ہیں، نہ سائنٹسٹ اس پہ کوئی ریسرچ کر رہے ہیں، نہ ان کا ڈی این اے مل رہا ہے، نہ کچھ بتائیں، نہ کچھ ہمیں سائنٹیفکلی پروف دیں جہاں سے۔ ہاں جی، تو یہ جو ہم آدم ہوا دین میں کہتے ہیں کہ سائنس پہ بات نہیں کر سکتے اب۔ ہاں پلیز، یہ کہتے ہیں کہ سائنٹیفکلی ہم دین پہ بات نہیں کر سکتے۔ یہ تھے کہ مینکائنڈ، دیکھیں یہ کہ مینکائنڈ کے اینسسٹر ایک ہے، یہ تو سائنٹسٹ بھی مانتے ہیں نا۔ مینکائنڈ کے اینسسٹر ایک باپ کے بیٹے ہیں نا، آپ بھی مانتے ہیں؟ میں مانتا ہوں مینکائنڈ کا اینسسٹر ایک ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن وہ کیا کہتے ہیں؟ شکر۔ جو بایولوجسٹ، بعض جو ایوولوشنری بایولوجسٹ ہیں، وہ کیا کہتے ہیں مینکائنڈ اور پوری ایمانات ان سب کا اینسسٹر ایک ہے، سب جو ہے ایک سیل سے شروع ہے نا، وہ تو یہ کہتے ہیں نا۔ ہم یہ نہیں مانتے کہ ایک سیل جو ہے، ایک سیل سے درخت بھی بنے، ایک ہی سیل سے پلانٹس بھی بنے، ایک ہی سیل سے شیر، بندر، جتنے چیزیں بنے، ہم اس کو نہیں مانتے۔ لیکن یہ کہ مینکائنڈ کا، کیونکہ ہیومن جینوم جو ہے اتنا کمپلیکس ہے، اتنی کمپلیکیٹڈ ہے کہ یہ ایوولوشن کے ذریعے بن ہی نہیں سکتا، ایکسیڈنٹ کے ذریعے بن جائے۔ جیسے ایک اسپیس شپ ہے، ایک اسپیس شپ، مثلا ایلان مسک کبھی اسپیس شپ بنانے کے فکر میں نا، کوئی اسپیس شپ بنائے گا، یا ٹیسلا ایک گاڑی ہے، ایکسیڈنٹلی ٹیسلا گاڑی کبھی نہیں بنے گی۔ جتنا آپ نے کبھی ایکسیڈنٹلی تارے ٹوٹتے دیکھے سر؟ آپ نے رات کو کبھی ستارے؟ میں گاؤں سے آیا ہوں اور میں رات کو سوتا تھا نا، ہم گاؤں میں دیکھتے تھے آسمان پہ، تو ہاں، تو وہ خراب نہیں سر، سوری اگر میرا لہجہ برا لگے تو I'm really sorry, I'm going to talk۔ نہیں you're fine۔ دیکھیں اگر کوئی چیز خراب ہو رہا ہے نا، کوئی چیز خراب ہو رہا ہے، وہ ایکسیڈنٹ میں خراب ہو سکتا ہے۔ دیکھیں ایک چیز مثلا ایک بارش ہو جائے، پھٹ رہا ہے، اسی طرح یہ تارے پھٹے نا سر تارے پھٹے ہیں، دیکھیں۔ اجازت دیں بھائی صاحب، ایک چیز خراب ہو جاتا ہے، ایکسیڈنٹ میں چیزیں خراب ہو جاتی ہیں، ایکسیڈنٹ میں چیزیں بن نہیں جاتی، بات یہ ہے۔ ایکسیڈنٹس میں چیزیں خراب ہو جاتی ہیں، قلعے خراب ہو جاتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو جائے انسان مر جاتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو جائے یہ میرا واچ ہے، یہ واچ خراب ہو جاتا ہے۔ ایکسیڈنٹ میں اس واچ کے ٹکڑے موجود بھی ہو نا، یہ خود بخود نہیں بنے گا، اسمبل نہیں ہوگا۔ اگر اب لیکن بات یہ ہے کہ اجازت دیں بھائی صاحب، ایکسیڈنٹلی اس کے پارٹس جو ہے نا نیچر میں آپ کو نہیں ملتے۔ یہ جو گڑی ہے سر، کتنی یہ گڑی اس کے پارٹ بنی ہے سر؟ اجازت دیں میرے بھائی صاحب، ڈسکور ہوئے، ایکسیڈنٹلی ڈسکور ہوئی ہیں، بنی نہیں ہے۔ دوائیاں ایکسیڈنٹلی ڈسکور ہوئی ہیں۔ اچھا یہ واچ جو ہے، اس کے پارٹس نیچر میں نیچرلی طور پہ نہیں ملتے، اس کو بنانا پڑتا ہے، پروڈیوس کرنا پڑتا ہے، لیکن ہم اس کو چھوڑتے ہیں، کہتے ہیں ہم کہتے ہیں ایک جگہ پہ رکھتے ہیں اس کے پارٹس، ٹھیک ہے نا، ایک باکس میں اس کو ہلاتے جاتے ہیں، قیامت تک ہلاتے جائے نا، وہ گھڑی نہیں بنے گی، نہیں بنے گی، کچھ نہیں بنے گا۔ ہاں البتہ اس کو خراب کرے ایکسیڈنٹلی، اس کو مثلا کسی ڈبے میں رکھ دے، ہلاتے جائے، خراب ہو جائے گا بھائی۔ ایکسیڈنٹلی چیزیں خراب ہوتی ہیں، بنتی نہیں ہے۔ اب آپ کہتے ہیں کہ دوائیاں جو ایکسیڈنٹلی بنی ہیں، ایکسیڈنٹلی نہیں بنی ہیں، وہ ڈسکور ہوئی ہیں۔ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ بھائی یہ جڑی بوٹی جو ہے نا، یہ فلان بیماری کی دوائی ہے، ہمیں پتہ نہیں تھا۔ ہم نے کہا خوب ہو گئے، دوسرے نے بھی کہا خوب ہو گئے، بہتر ہو گیا، حالت بہتر ہو گئی نا، تو وہ ڈسکوری جو ہے ایکسیڈنٹلی ڈسکور ہو سکتا ہے، لیکن ایک چیز بنتی نہیں ہے۔ جو ایک چیز خراب ہے یا کسی اچھے حالت میں نہیں ہے، مور کمپلیکس حالت میں نہیں ہے، وہ ایکسیڈنٹلی اس حالت میں نہیں بنتا۔ تو اس لیے جیسے ایک ٹیسلا گاڑی ہے، یا جو یہ ایکسیڈنٹلی نہیں بن سکتا۔ انسان کا ایک سیل جو ہے، انسان کے وجود میں ایک سیل، آپ کے ہیئر بال میں جو ایک سیل ہے، یہ ٹیسلا گاڑی سے ملینز بلینز مرتبہ زیادہ کمپلیکس ہے،
یہ ایکسیڈنٹلی کیسے بن سکتا ہے؟ پھر انسان کا وجود دیکھیں، انسان جو ہے اپنے ایک سیل کے مقابلے میں بلینز ٹریلین ٹائمز مرتبہ زیادہ کمپلیکس ہے، وہ کیسے ایکسیڈنٹ؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو تھیوری آف ایوولوشن ختم. اب آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں. پھر شیر چیتا سارے ایکسیڈنٹلی بنے ہیں، پھر وہ بھی مسلمان ہونے چاہیے، شیر مسلمان ہے، اور کس نے کہا شیر ہے وہ ہندو ہونا چاہیے. ایکسیڈنٹلی نہیں بنے نا، ہم نہیں مانتے کہ ایکسیڈنٹلی بنے. کس نے بولا ایکسیڈنٹلی بنے؟ ایکسیڈنٹلی بن ہی نہیں سکتا کوئی چیز. اچھا آپ گوڈ کو آپ اچھا کامن سینس کو استعمال کرتے ہوئے اللہ پاک نے آدم اور حوا کو اتارا، تو باقی چیزیں کیسے آ گئی بھائی؟ یہ ذرا سمجھا. اللہ نے سب کو خلق کیا نا، بعض یہ سارا اللہ تعالیٰ نے سب چیزوں کو خلق کیا. اچھا اللہ تعالیٰ نے درختوں کو بھی خلق. اللہ خالق کل شیء. آپ پڑھے لکھے بندے ہیں سر. اللہ خالق. اب اجازت دیں میں آپ کی بات کی طرف آتا ہوں نا، بات کی طرف آتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے سب چیزوں کو بنایا. یہ تو سب مسلمانوں کا عقیدہ، یہ تو بنیادی چیز ہے کہ اللہ نے سب چیزوں کو بنایا. نہیں یہاں پہ میں مسلمان بن کے سپیچ کرنے نہیں آیا. کسی بھائی کو برا لگے، کسی بھائی کو غلط لگے، آپ مجھے قتل کر دیں، مجھے مسئلہ نہیں ہے. میں ایک ایجوکیٹڈ پرسن کے حوالے سے سپیچ کرنے آیا ہوں. سائنٹیفکلی ہماری سوچ کہتی ہے کہ قرآن میں لکھا ہے اللہ نے آدم اور حوا کو بنایا، آدم کو پیدا کیا، پھر اس کی پسلی سے عورت کو نکالا. ٹھیک ہے، عورت کو نکالا، پھر حابیل قابیل کا واقعہ. اور ایک دفعہ پھر سے میں اللہ یاری صاحب کے ورڈ کوٹ کروں گا. جو بھی حضرات، یہ بہت بڑے اسکالر ہیں، ان کے توسط سے میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. جو بھی حضرات مسلمان بھائی مانتے ہیں کہ بہن بھائیوں کی آپس میں شادی ہوئی، سب حرامی ہیں. سب وہ شخص حرامی ہیں جو کہتے ہیں کہ آدم اور حوا سے پیدا ہونے والے بچے بہن بھائی تھے اور انہوں نے نکاح کیا اور شادیاں کی. وہ سب وہ جماعت عمری ہے، اس سے بھی بلکہ کیا ہوگی. ٹھیک ہے، مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا ہے. ہاں جی، اس سے مجھے کوئی فرق نہیں. مگر یہ یاد رکھے جب بھی اگلی دفعہ کوئی بھی مجھ سے بحث کرے، اس بارے میں بحث نہ کرنا کہ یہ دونوں بہن بھائی تھے. اور مخلوق کر لیں، کوئی بھی کر لیں، ہاں وہ اس سے مجھے مطلب نہیں. علی یاری صاحب جی اب آگے آپ جو ہے نیکسٹ کوشچن دیکھیں. یہ جو بھی کہتا ہے آدم کو ہوا کو آدم کی پسلی سے بنائے، یہ بھی اہل بیت علیہ السلام کے مذہب میں اس طرح ہے. ٹھیک ہے نا. آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے بنایا تو اس کی پسلیوں کے جو مٹی تھی اس سے کچھ بچ گیا تھا. اس سے اللہ تعالیٰ نے ہوا کو بنایا. ہوا کو اس طرح نہیں کہ اس کے بدن سے نکالا تاکہ بھی اس کا اولاد بن جائے. آدم نے اپنی بیٹی سے شادی کی، اس طرح نہیں ہے. اس کی مواد، اس کا جو مادہ ہے، اس کی جو مٹی تین ہے، اس سے جو بچا ہے اس آدم علیہ السلام ہوا کو بنایا. اور جب آدم علیہ السلام آرام کر رہے تھے تو انہوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو ایک بہت ہی خوبصورت عورت وہاں پہ کھڑی ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہاں پہ کوئی اور نہیں تھا جنت میں آدم علیہ السلام سے بات کرنے کے لیے. تو جب وہ آدم نے اس کو دیکھا تو اس سے بات کرنا شروع کیا. اس کو بہت پسند آیا تو بہت خوش ہوا کہ یہ. پھر اللہ تعالیٰ سے اس نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ تو نے، میں تو اکیلا تھا، یہ کون ہے یہ؟ اللہ نے فرمایا کہ میں نے اسے تیرے لیے بنایا. پھر اللہ تعالیٰ نے آدم میں شہوت پیدا کیا. پھر اللہ نے کہا کہ تم اس سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ آدم نے کہا جی ہاں. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی شادی کرائی. تو یہ اس طرح اس کے پسلی سے بنایا. یہ بھی اہل بیت علیہ السلام کے مذہب میں اس کی جو تفصیل کچھ اور ہے. ابھی آپ جو کہہ رہے ہیں نا، ہم کیوں ایمان رکھیں کہ اللہ نے آدم کو ہوا کو بنایا؟ اس کی دلیل کیا؟ ٹھیک ہے نا. تو عرض یہ ہے کہ سیکولر پوائنٹ آف ویو سے جب ہم قرآن کو چھوڑ دیں، حدیث کو چھوڑ دیں، یہ تو سب کو پتا ہے کہ آدم جو ہیومن بینگز ہیں ان کا اینسسٹر ایک ہے، یہ ایک ہی اینسسٹر سے آتے ہیں. اچھا اس میں ہو سکتا ہے کوئی انسانی جینوم میں کچھ اور بھی مخلوقات ہوں، انسانی جینوم میں مثلا نیاندرتھالز ہوں. وہ تو شیعہ حدیث میں بھی ہے نا کہ آدم علیہ شیعہ حدیث میں بھی ہے کہ دوسرے مخلوقات میں اس کے ساتھ بنی آدم کی شادی ہوئی ہے. یعنی آدم کے بعد جو اس کے اولاد ہے کبھی کبھار یہ دوسرے مخلوقات سے ان لوگوں نے شادی کیا. تو اس میں کوئی تعجب نہیں ہے کہ ہمارے جینوم میں سر وہ پلیز تھوڑا بتائیں. اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور ایک پیارا سا کمنٹ لازمی کر دیں.